جب شوہر نے صرف اولاد نہ ہونے پر طلاق دے دی۔ میرا نام ہینا ہے، میں ایک بڑے اور مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والدین اب اس دنیا میں نہیں رہے اور میرے حصے میں وہ وسیع و عریض حویلی آئی جو آج بھی میرے اکیلے ہونے کی گواہ ہے۔ شادی کے بعد میں نے زندگی کو ایک نئی امید کے ساتھ شروع کیا، مگر وقت نے میرے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ میری ساس اور نندیں بظاہر تو مسکراتی تھی، مگر ان کی باتوں میں ہمیشہ ایک کانٹا چھپا ہوتا تھا۔ اولاد نہ ہو تو عورت ادھوری رہتی ہے۔ میرا شوہر کامران شروع کے دنوں میں بہت محبت کرنے والا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ خواب بنے، مگر 3 سال گزر گئے اور میری گود خالی رہی۔ میں ہر ممکن علاج کرواتی رہی، ہر دوا کھائی، ہر دعا مانگی، مگر جب قسمت خاموش ہو جائے تو انسان کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ ایک دن میں نے شوہر سے کہا، کامران، اگر اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی تو کیوں نہ ہم کسی یتیم بچے کو گود لے لیں، شاید اس کی دعا سے ہماری زندگی بدل جائے۔ کامران نے میری طرف دیکھ کر سرد لہجے میں کہا، مجھے کسی اور کا بچہ نہیں چاہیے، میں اپنا بیٹا چاہتا ہوں، کسی غیر کو میں اپنی جائیداد کا وارث نہیں بنا سکتا۔ میرے دل پر جیسے کسی نے چاقو چلا دیا ہو۔ میں خاموش رہی، مگر میری آنکھوں میں وہ سوال ابھی زندہ تھا جس کا جواب مجھے کبھی نہ مل سکا۔ چند دن بعد میری ساس نے ایک خوبصورت مگر کم عمر لڑکی پسند کی اور کامران کا نکاح اس سے کر دیا۔ جس دن یہ نکاح ہوا میرے دل کی دنیا اجڑ گئی۔ شوہر نے میرے کمرے میں آ کر کہا، دیکھو میں تمہیں طلاق نہیں دے رہا، تم چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتی ہو، مگر اب تمہیں وہ محبت نہیں ملے گی جو پہلے ملتی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا، صرف ایک جملہ کہا، ٹھیک ہے۔ 2 دن بعد اس نے ایک سفید کاغذ پر میرے سامنے رکھا، طلاق نامہ۔ میں نے بغیر کچھ کہے دستخط کر دیے۔ کوئی چیخ نہیں، کوئی آنسو نہیں، بس ایک دل جو اندر ہی اندر مر گیا۔ میں نے اپنے باپ کے گھر کا دروازہ کھولا، وہی پرانی یادیں، وہی بوسیدہ فرنیچر، مگر اب سب بدل گیا تھا۔ میں بدل گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے خود کو زندگی کی دوڑ سے الگ کر لیا۔ دن رات اس حویلی کی دیواروں میں صرف میری سانسوں کی آواز گونجتی تھی۔ اکثر راتوں کو چھت تلے بیٹھ کر آسمان دیکھتی، سوچتی کیا سچ میں عورت صرف ماں بننے کے لیے ہی زندہ ہے؟ کیا اس کی کوئی اور پہچان نہیں؟ ایک دن جب میں بازار گئی تو ایک یتیم خانے کے باہر سے گزری۔ وہاں سے بچوں کی ہنسی کی آواز آئی۔ میں رکی، دیوار کے اندر جھانکا۔ ایک چھوٹا سا بچہ مٹی میں بیٹھا تھا، ہاتھوں سے مٹی کا گھر بنا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ معصوم مسکراہٹ تھی جو میں نے برسوں سے نہیں دیکھی تھی۔ میں آگے بڑھی، وارڈن سے ملی۔ اس نے بتایا یہ بچہ 2 سال کا ہے، ماں باپ نہیں، کسی سڑک کنارے ملا تھا۔ میں نے بغیر کچھ سوچے کہا، میں اسے گود لینا چاہتی ہوں۔ کاغذی کارروائی میں ہفتے لگے، مگر جب وہ بچہ میری گود میں آیا میری آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس کا نام رکھا احمد۔ احمد میری زندگی بن گیا۔ میں نے خود کو اس کی مسکراہٹ میں دفن کر دیا۔ میرے دن روشن ہو گئے، اب وہی بچہ میرا سب کچھ تھا۔ ایک دن میری پرانی ساس آئی، وہی عورت جو کبھی مجھ پر طنز کیا کرتی تھی۔ دروازے پر کھڑی بولی، ہینا، کامران بہت بیمار ہے، اس کا حال برا ہے، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں ایک لمحے کو چپ ہو گئی، دل کے اندر وہ سب زخم جاگ اٹھے جو میں نے دبائے تھے۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، میں آؤں گی۔ جب میں کامران کے پاس پہنچی وہ بستر پر نیم بے ہوش تھا۔ مجھے دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولا، ہینا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ میری نئی بیوی شادی کے چند مہینے بعد چلی گئی۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ اصل سکون محبت میں ہے، اولاد میں نہیں۔ میں نے خاموشی سے پانی کا گلاس بڑھایا اور صرف اتنا کہا، اللہ سب کے دل بدلنے پر قادر ہے۔ اس نے احمد کی طرف دیکھا جو میرے ساتھ آیا تھا۔ بولا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، میرا بیٹا۔
کامران کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تم واقعی ماں بن گئی ہو ہنا، اور میں اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی۔ کاش یہ احساس اسے پہلے آتا تو شاید میری زندگی اتنی اجڑی نہ ہوتی۔ دن گزرتے گئے، احمد بڑا ہونے لگا۔ اس کے معصوم چہرے میں مجھے اپنی زندگی کی ساری تھکن ملتی محسوس ہوتی تھی۔ میں اب مضبوط ہو چکی تھی، لیکن قسمت شاید ابھی میرا امتحان ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن احمد کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ وہ تیز بخار میں جل رہا تھا، ہونٹ نیلے پڑ گئے۔ میں گھبرا کر ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا بچے کے جسم میں زہریلا انفیکشن پھیل چکا ہے، فوری خون کی ضرورت ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا میرا خون لے لو، جو بھی کرو بس میرے بچے کو بچا لو۔ لیکن رپورٹ آئی میرا خون احمد کے گروپ سے میل نہیں کھاتا تھا۔ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں رو پڑی، چیخ اٹھی، یا اللہ تو نے دیا بھی تو کیوں چھین رہا ہے؟ اس لمحے پیچھے سے ایک کمزور آواز آئی، میرا خون لے لو۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ میری ساس تھی، چہرے پر تھکن مگر آنکھوں میں یقین۔ میں حیران رہ گئی، بولی امی آپ یہاں؟ وہ آہستہ سے آگے بڑھی، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی ہنا جب میں نے تمہیں دکھ دیے تھے تب میں نے سمجھا نہیں تھا کہ تم کیسی عورت ہو، لیکن آج میں جان گئی ہوں ماں وہ نہیں جو جنا دے، ماں وہ ہے جو جان دے دے۔ احمد تمہارا بیٹا نہیں مگر تم نے اسے اپنی روح سے پالا ہے۔ اگر میرے خون سے یہ بچہ بچ سکتا ہے تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی نیکی ہوگی۔ ڈاکٹر نے ان کا خون لیا، آپریشن شروع ہوا۔ میں باہر بیٹھ کر دعا مانگتی رہی، ہاتھ کانپ رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا۔ کئی گھنٹے بعد دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر نے کہا بچہ محفوظ ہے، مگر میں نے لرزتی آواز میں پوچھا مگر کیا؟ ڈاکٹر بولا آپ کی ساس کا جسم کمزور تھا، وہ زیادہ خون نہیں دے سکتی تھی، مگر انہوں نے انکار نہیں کیا، اب وہ زندہ نہیں رہی۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں دوڑی امی کے پاس گئی، وہ خاموش لیٹی تھی، چہرے پر سکون تھا جیسے دنیا کی ساری نفرتیں بشک چکی ہوں۔ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی، روتے ہوئے کہا امی آپ نے تو میرے احمد کو بچا لیا مگر میری دنیا لے گئی۔ ان کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کہنا چاہتی ہو میں گئی نہیں، تم میں زندہ ہوں۔ وقت نے زخموں پر مرہم تو رکھ دیا مگر یادیں ابھی بھی زندہ تھیں۔ احمد اب جوان ہو چکا تھا، ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور نانی کی قربانی کا عکس۔ میں اکثر راتوں کو اسے دیکھتی تو دل میں ایک ہی دعا آتی، یا اللہ تو نے جو لے لیا اس کے بدلے یہ مسکراہٹ دے دی، شکر ہے تیرا۔ احمد کو جب بچپن کے دن یاد آتے تو وہ پوچھتا امی میری دادی کی تصویر کیوں ہمیشہ دیوار پر لگی رہتی ہے؟ میں مسکرا کر کہتی بیٹا یہ تصویر نہیں، یہ تمہاری زندگی کی قیمت ہے۔ تم آج زندہ ہو کیونکہ ایک ماں نے اپنی سانسیں تمہیں دے دی تھیں۔ وقت نے ٹھہر کر بھیڑ کے بیچ اپنا رخ بدل دیا تھا مگر یادیں زندہ رہتی ہیں۔ ہاؤس میں سناٹا کم ہوا اور بچوں کی ہنسی نے گھر کو پھر سے آباد کر دیا تھا۔ احمد بڑا ہو کر جوان ہوا تو اس کے چہرے پر وہی معصومیت تھی جس نے پہلی بار میرے دل کو چھوا تھا۔ میں نے نہ صرف ایک بچہ گود لیا تھا بلکہ اپنی زندگی اس کی پرورش اور مستقبل بنانے کے نام کر دی تھی۔ میرے پاس اب بھی والدین کی چھوڑی ہوئی زمینیں تھیں جن کے کرائے اور آمدنی سے میں نے اپنے گھر کو سنبھالا تھا۔ میں نے نوکرانی رکھی اور گھر کو خوشحال رکھا مگر ہمیشہ دل میں ایک خاموشی تھی جو کبھی پوری طرح نہیں گئی۔ کامران کی طلاق نے مجھے ٹوٹنے کے بجائے مضبوط کیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی مرضی کے مطابق جینا سیکھوں گی۔ میں نے اپنے باپ کی جائیداد کا انتظام خود سنبھالا اور ہر چھوٹے بڑے معاملے کو سمجھ کر چلایا۔ زمینوں کے کرایہ داروں کے ساتھ میں نے سیدھا تعلق بنایا اور یہ جان لیا کہ خود کفیل ہونا عورت کی عزت سے جڑا ہے۔ احمد کی پرورش میں نے پوری محنت لگا دی، اسکول کا خرچہ، اس کی صحت، اس کی تربیت، سب کچھ میں نے دل و جان سے سنبھالا۔ صبح اٹھ کر اس کا ناشتہ تیار کرنا اور رات کو اسے کہانیاں سنانا میرے دن کا معمول بن گیا تھا۔
آہستہ آہستہ احمد نے محنت اور لگن سے پڑھائی میں اچھے نمبر حاصل کیے۔ وہ کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ میں نے اسے خواب دکھائے اور خود ہر قدم پر اس کا ہاتھ تھاما۔ اسکول کے دنوں میں وہ شرمیلا سا لڑکا جب پہلی بار کلاس کا بہترین طالب علم بنا تو محلے والوں کی نظریں تعجب میں بدل گئیں۔ وہی محلے والے جو پہلے میری طلاق اور تنہائی کا مذاق اڑایا کرتے تھے اب سر جھکا کر کتنا بدل چکے تھے۔ احمد نوجوان ہوا اور اس نے افسر بننے کی ٹھان لی۔ اس کی پڑھائی اور تربیت کے لیے میں نے ہر ممکن فیس اور ضروریات پوری کی۔ اس کی محنت اور میری قربانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنی محنت سے سرکاری نوکری میں افسر مقرر ہوا۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے جب اس نے اپنی قسم کھا کر کہا یہ کامیابی صرف اس کی محنت نہیں بلکہ اس ماں کی دی ہوئی شروعات کا ثمر ہے جس نے اسے زندگی دی۔ آج ہماری گلی میں لوگ میری مثال دیتے ہیں۔ ایک طلاق یافتہ عورت جس کے گھر اولاد نہیں تھی، اس نے یتیم خانے سے ایک بچہ اٹھایا اور اس نے اپنی اولاد بنایا۔ وہ بچہ آج علاقے کا فخر ہے اور میرا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ میرے گھر میں نوکر چاکر ہیں مگر سب سے بڑا اثاثہ وہ جذبہ تھا جو میں نے کبھی کم نہیں ہونے دیا، محبت، اخوت اور خدمت کا جذبہ۔ رات کو جب چاندنی جھلکتی ہے تو میں اکثر احمد کو دیکھ کر بس ایک دعا مانگتی ہوں کہ اللہ اس کی زندگی میں اسے وہ سب دے جو میں نے اس کے لیے چاہا تھا۔ میری دنیا آج سکون بھری ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ جو رشتہ خون سے نہیں وہ اتنا گہرا اور مضبوط ہو سکتا ہے۔ میں نے سیکھا کہ ماں بننے کے لیے صرف جننی پہچان ضروری نہیں بلکہ دل کا بڑا ہونا ضروری ہے۔ میری تنہائی کا جام میرے لیے نعمت میں بدل گیا کیونکہ میں نے اپنی گود میں صرف ایک بچہ نہیں پالا بلکہ ایک پوری نسل کی امید جگائی۔